رات کے 12 بجے تھے۔ سارا گھر سو چکا تھا، صرف باورچی خانے کی ہلکی روشنی جل رہی تھی اور وہ خاموشی سے بچ جانے والے برتن دھو رہی تھی۔ ایک ہاتھ میں جھاگ، دوسرے ہاتھ میں تھکن، چہرے پر چپ لیکن دل میں ایک طوفان۔ وہ سوچ رہی تھی، کبھی میں بھی کچھ بننا چاہتی تھی، کبھی میں بھی کچھ کرنا چاہتی تھی، لیکن اب بس یہ چولہا، برتن اور کپڑے، اور پھر یہی کل دوبارہ۔ آئینے میں اپنا تھکا چہرہ دیکھا تو ایک سوال دل میں چھلک گیا، کیا یہ سب کچھ واقعی میرا فرض ہے یا میں نے اپنی زندگی بس گزار دی ہے؟ کبھی سارا ایک ذہین، باحیا اور متحرک لڑکی تھی، یونیورسٹی کی ٹاپر، سنتوں کا خیال، قرآن کی کلاسز، علم کی پیاس وغیرہ۔ لیکن شادی کے بعد بچے اور سسرال کی ذمہ داریاں، سب کچھ بدل گیا۔ علم، قرآن، دین سب پیچھے رہ گیا۔ کبھی کبھار دل میں چبھن سی ہوتی، کیا میں نے دین کو چھوڑ دیا؟ کیا میں اب اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں رہی؟ بہت دن بعد ایک دن وہ قرآن کلاس میں گئی۔ ٹیچر کہہ رہی تھی کہ عبادت صرف سجدے کا نام نہیں۔ جب تم اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے کھانا بناتی ہو، جب تم رات کو بچے کی نیند کے لیے جاگتی ہو، جب تم ساس کے غصے پر صبر کرتی ہو، اگر ان سب میں نیت اللہ کے لیے ہو تو تم ہر لمحہ عبادت میں ہو۔ سارا کا دل ہل گیا، وہ دل ہی دل سوچنے لگی، تو کیا میرے یہ سب کام اگر نیت بدل دوں تو عبادت بن سکتے ہیں؟ اگلی صبح وہ جاگی تو کچھ بدل چکا تھا۔ اب وہ نیت کے ساتھ کام کر رہی تھی۔ بچوں کو تیار کرتے وقت دل میں پڑتی، اے اللہ، میں ان کو تیرے دین کا خادم بنانا چاہتی ہوں۔ شوہر کے کپڑے استری کرتے ہوئے سوچتی، اے اللہ، میں ان کی خدمت تیرے لیے ہی کر رہی ہوں۔ کھانا بناتے ہوئے درود پڑھتی، دعا کرتی، اے اللہ، میری تھکن کو بھی قبول فرما۔ اسے اب چولہے سے نہ صرف کھانے کی خوشبو آتی تھی بلکہ عبادت کی بھی خوشبو آنے لگی۔ رات کے وقت سارا اب بھی برتن دھوتی ہے، لیکن اب اس کی آنکھوں میں تھکن نہیں بلکہ سکون ہے۔ وہ مسکرا کر کہتی ہے، میں صرف ایک گھریلو عورت نہیں بلکہ میں ایک عبادت گزار عورت بھی ہوں۔ سارا نے کیا سیکھا؟ سارا نے سیکھا کہ عبادت مسجد کے سجدوں تک محدود نہیں، یہ تو ہر وہ کام ہے جو اللہ کے لیے کیا جائے، اور اگر دل سچا ہو تو جھاڑو پکڑنے والی عورت بھی اللہ کے ہاں فرشتوں سے بلند ہو سکتی ہے۔ اگر آپ بھی کبھی خود کو بس ایک گھریلو عورت سمجھتے رہی ہیں تو یہ کہانی آپ کے دل کی آواز ہے۔ اس پیغام کو اپنی ماں، بہن، بیٹی یا کسی بھی ایسی عورت کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو تھک گئی ہے، تاکہ وہ جان سکے کہ وہ بھی اپنے ہی کچن سے اللہ کی محبوب بندی بن سکتی ہے۔ آپ کی رائے میرے لیے اہم ہے۔ کمنٹ میں بتائیں، کیا آپ نے کبھی اپنے گھریلو کاموں کو عبادت سمجھا ہے؟